خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله المنتهى. ومن اعتصم بالله نجا. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمین. عزیزان گرامی، احکام کے بارے میں ہم آج کل قسم کا درس پڑھ رہے ہیں. قسم کھانے کا درس. اس میں ہم نے ایک قسم کی قسمیں بتائیں اب تک، اور پھر قسم پر اگر عمل نہ کیا جائے تو کفارہ کیا ہوگا، اس بارے میں بات کی ہے. آج ہم بات کریں گے کہ قسم کھانے والے کے شرائط کیا ہیں. قسم کھانے والے کے شرائط کیا ہے، اور پھر قسم کے شرائط کیا ہے. قسم کی کیا شرائط ہیں اور قسم کھانے والے کے کیا شرائط. قسم کھانے والے کی شرائط 3 ہیں، تقریباً وہی جو ہمیشہ سے ہم کرتے آئے ہیں عقود میں. تو معاملات میں نمبر 1 یہ بالغ ہو، نمبر 2 یہ کہ عاقل ہو، جو قسم کھائے گا وہ بالغ ہونا چاہیے، اور نمبر 2 کہ عاقل بھی ہونا چاہیے. بالغ ہو لیکن عاقل نہ ہو تو قسم اس کی صحیح نہیں ہے. پھر نمبر 3 حاکم شرع کی جانب سے ممنوع تصرف نہ ہو. حاکم شرع کی طرف سے وہ ممنوع تصرف نہ ہو. آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ ممنوع تصرف کسے کہتے ہیں، اور یہ ممنوع تصرف کیوں کیا جاتا ہے کسی شخص کو جس کی عقل پوری نہ ہو، صحیح نہ ہو. پھر نمبر 4 یہ کہ قسم کھانے والا جب قسم کھائے گا تو وہ قسم کھانا چاہیے اپنے اراد و اختیار سے. کسی اور کے کہنے سے قسم کھائے گا وہ درست نہیں ہے، وہ باطل ہے. یہ ہے قسم کھانے والے کے شرائط. پھر ہم آتے ہیں کہ قسم کے کیا شرائط ہے. قسم جو ہم کریں گے اس کا کیا شرائط ہے. اس کی شرائط بھی 4 ہیں. نمبر 1 یہ کہ جو کام کیا جانے والا کام حرام یا مکروہ نہ ہو. اگر ہم قسم کھائیں گے کہ حرام کام کروں گا، واللہ میں وہ غلط کام کروں گا، تو وہ درست نہیں ہے. اور اگر ترک کرنے والا کام ہوگا کہ میں فلاں کام چھوڑ دوں گا، تو وہ واجب یا مستحب نہیں ہونا چاہیے. نمبر 1 یہ ہے قسم کی شرائط. نمبر 2 یہ ہے کہ قسم جب آدمی کھاتا ہے تو اللہ کا نام کھاتا ہے، کسی اور کے نام سے قسم نہیں ہوتی ہے. تو یہ خدا کا ایسا نام ہونا چاہیے، ایسے نام سے خدا کی قسم کھائی جائے جو اس کی مقدس ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہ ہو. اگر اللہ کے بغیر کسی اور کے لیے بھی وہ
نام وہ اللہ کا نام ہوگا لیکن اور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہو تو وہ قسم درست نہیں ہے. یہ ایسا نام ہونا چاہیے جو خالص اور خالص اللہ کے لیے وہ نام استعمال کیا جاتا ہے لوگوں کے اندر، بس اس نام سے قسم کھائے گا تو درست ہے، ورنہ درست نہیں ہے. پھر نمبر 3 کہ قسم کو زبان سے ادا کرنا چاہیے. اگر انسان دل میں ارادہ کرے اور لکھ دے مثلا تو وہ قسم صحیح نہیں ہے، زبان سے بولنا لازم ہے. ہاں کسی کی زبان کام نہ کری ہو، گونگا ہو، وہ بول نہیں پا رہا ہو، تو اگر وہ اشارے سے قسم کھائے گا اور آپ کی سمجھ میں آ جائے گا تو پھر اس کی قسم جو ہے وہ صحیح ہے. پھر نمبر 4 قسم کرنے والے کے لیے قسم پر عمل کرنا ممکن ہو. کوئی آدمی کبھی ایسی قسم کھائے گا، ایسا کام کرنے کا قسم کھائے گا کہ جو ممکن ہی نہ ہو، یا یہ کہ کوئی کام ترک کرنے کا قسم کھائے گا اور وہ بھی ممکن ہی نہ ہو. کوئی قسم کرے گا واللہ میں 3 سال کچھ نہیں کھاؤں گا، یہ تو ممکن ہے ہی نہیں. ایسی قسم کھانا درست نہیں ہے. تو یہ ہیں 4 قسم کھانے والے کی شرائط اور 4 قسم بذات خود قسم کے شرائط. تو اس کے ساتھ ہمارا قسم کھانے کا موضوع وہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو لیکن پہلے آگے جانے سے پہلے یہ اتنا سا لکھیں گے. شرائط. شرط میں پہلے قسم کھانے والے کی. قسم کھانے یہ الف ہے والا جو ہے. نمبر 1 بالغ ہو. نمبر 2 عاقل ہو. نمبر 3 اختیار و ارادہ سے قسم کھائے. اور نمبر 4 ممنوع تصرف نہ ہو. یہ ہے قسم کھانے والے کی شرط. اور بے اس کا ہے قسم کی شرائط. نمبر 1 کیا جانے والا کام. حرام یا مکروہ نہ ہو. اور اس کے ساتھ اور ترک کیا جانے والا کام. واجب یا مستحب نہ ہو. یہ نمبر 1. نمبر 2 خدا کے ایسے نام سے قسم کھائی جائے جو اس کے سوا کسی اور کے لیے نہ بولا
جاتا ہو. نمبر 3، قسم کو زبان سے ادا کیا جائے. لکھ دینے یا دل میں ارادہ کرنے سے قسم منعقد نہیں ہوگا. ہاں، گونگے کا اشارہ سے قسم کھانا صحیح ہے. نمبر 4، قسم کھانے والے کے لیے قسم پر عمل کرنا ممکن ہو. سجا صاحب آپ نے کمپلیٹ کیا. اچھا، اور اب عزیزان ہم آتے ہیں نئے موضوع پر، اور نیا موضوع ہے بہت اہم موضوع، اور وہ ہے احکام وقف. وقف کے احکام کیا ہیں، اور ان میں ہمیں اکثر و بیشتر غلطیاں ہو جاتی ہیں کیونکہ ہمیں احکام کا پتہ نہیں ہوتا ہے. تو وقف اول یہ دیکھنا ہے کسے کہتے ہیں، وقف کی تعریف کیا ہے، وقف کس چیز کو کہتے ہیں. وقف ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنے مال میں سے، جو اس کا اپنا مال ہے، اپنی دکان ہے، اپنی زمین ہے، اپنا مکان ہے، جو کچھ اس کا مال ہے، اس میں سے کچھ حصہ وہ کہے کہ یہ میں اپنے ملکیت میں سے جدا کر کے فلاں کام کے لیے وقف کرتا ہوں، یعنی مشخص کرتا ہوں، معین کرتا ہوں، یہ فلاں کام کے لیے، فلاں شخص کے لیے، فلاں چیز کے لیے میں رکھتا ہوں الگ سے. اسے وقف کہتے ہیں. تو اس کے بارے میں چند چیزیں ضروری ہیں. یہ ہے کہ وقف کا صیغہ جو ہے عربی میں پڑھنا ضروری نہیں ہے. جیسے نکاح کا صیغہ، طلاق کا صیغہ عربی میں پڑھنا لازم ہے، لیکن جیسے ہم خرید و فروخت کرتے ہیں اس میں بھی عربی میں کہنا لازم نہیں ہے. اسی طرح وقف میں بھی لازم نہیں ہے کہ وقف کرنے والا عربی میں صیغہ بولے، عربی میں جملہ ادا کرے تبھی وقف ہوگا، ایسا ضروری نہیں ہے. مثلا اگر کوئی کہے گا کہ میں نے اپنا گھر
میرا مکان ہے، میں یہ وقف کرتا ہوں، مثلاً کہے تو وقف صحیح ہے. اسے یہ ضروری ہمیں نہیں کہنا ہے کہ آپ پھر کہاں رہیں گے. ممکن ہے وہ سڑک پر خیمہ برپا کر کے اس میں رہے، لیکن اس نے زبان سے کہا میں اپنا مکان وقف کرتا ہوں، تو اس کا مکان وقف ہے. ایسا وقف کرنا صحیح ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اب اس سلسلے میں 3 چیزیں ہیں، جو وقف کیا جائے تو 3 چیزیں ہو جاتی ہیں. کیا ہو جاتی ہے؟ نمبر 1، اگر کوئی شخص کسی چیز کو وقف کرے تو وہ اس کی ملکیت کے سے خارج ہو جاتی. پھر اس کے بعد وہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے جو چیز وقف کی ہے اس میں ایسا کیجئے ویسا کیجئے، اس کو پھر اختیار نہیں ہے، کیونکہ اب وہ چیز اس کی ملکیت نہیں ہے. واقف کیا کسی چیز کو تو ملکیت سے خارج، اب وہ اس کی ملکیت واقف کی ملکیت نہیں ہے. واقف جو وقف کرے، موقوف علیہ جس کے لیے وقف کرے، اور مال موقوفہ وہ چیز جو وہ وقف کرے. یہ اس کی اصطلاحات ہیں، ٹرمینالوجی. جو وقف کرے اس کو واقف کہتے ہیں، جس چیز کو وقف کرے وہ موقوف ہے، مال موقوف. اور جس چیز کے لیے یا جس کام کے لیے جس بات کے لیے وقف کرے وہ ہے موقوف علیہ. مثلا اس نے امام باڑے کے لیے وقف کیا، تو امام باڑہ جو ہے جس میں وہ بنانا چاہتا ہے، تو یا جس موجودہ امام باڑے کے لیے تو وقف کرے گا، تو ہم کہیں گے امام باڑہ اس کا موقوف علیہ ہے. یہ نمبر 1 بات، اس کی ملکیت سے خارج. نمبر 2 بات کہ جب وقف ہو گئی کسی چیز کو وقف کیا گیا، تو نہ خود واقف اور نہ کوئی اور اس چیز کو بیچ سکتا ہے، اسے بیچا نہیں جا سکتا ہے. جس کام کے لیے وقف کیا بس اسی کام کے لیے. مسجد کے لیے وقف کیا تو مسجد کے لیے، امام باڑے کے لیے وقف کیا تو امام باڑے کے لیے، طلاب کے لیے وقف کیا کہ طلاب کے لیے، مدرسے کے لیے وقف کیا تو مدرسے کے لیے. اس کو بدلا نہیں جا سکتا ہے، یعنی نیت بدلی نہیں جا سکتی ہے وقف کی جو نیت ہے بس وہی ہے. مثال کے طور آپ کبھی ایسا کرتے ہیں کہ محرم کے ایام میں پیسہ جمع کر کے سبیل لگاتے ہیں، لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، کوئی چیز پلاتے ہیں، تو اس کے لیے آپ پیسہ جمع کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس مثال کے طور 1000 روپے جمع ہو گیا، اور جب آپ سبیل لگاتے ہیں، لوگ اتنے کم ہیں کہ 1000 روپے خرچ نہیں ہوتا ہے. آپ دھیرے دھیرے ڈالتے ہیں پانی میں جو کچھ ڈالنا ہو، چینی ڈالنی ہو، کوئی مثال کے تو روح افزا جیسی چیز اس میں ڈالنی ہو، کوئی بھی چیز ڈالنی ہو، وہ اتنی ڈالتے ہیں جتنی لوگوں کی کثرت ہو، اسے زیادہ نہیں ڈالتے. اب اگر آپ کے پاس پیسہ بچا، وہ کسی اور کام پر خرچ نہیں کیا جا سکتا ہے. آپ کہیں گے اب میں یہ مثال کے طور خرچ کروں گا کہ کپڑا لاؤں گا، علم کھڑا کروں گا، نہیں. آپ نے سبیل کے لیے پیسہ جمع کیا، لوگوں نے سبیل کے لیے دے دیا، وہ پیسہ مال ہے موقوفہ، کہ موقوف علیہ کیا ہے؟ سبیل. اب اس چیز کو بدلا نہیں جا سکتا ہے. اسی طرح اگر کوئی چیز آپ نے وقف کی، کوئی اور یا آپ خود اسے بیچ بھی نہیں سکتے ہیں. جس کام کے لیے رکھا ہے وہی کام اسے لیا جائے گا. یہ دوسری بات. اس میں کچھ ہیں ایکسیپشنز، جبکہ مثال کے طور پر حاکم شرع اسے بیچ سکتا ہے، دوسرے کام میں لگا سکتا ہے، تو لیکن وہ خصوصی ہے اس کے مدات، وہ آگے آ جائیں گے. نمبر 3، کوئی بھی شخص جو بھی ہوگا، آپ نے مثال کے طور پر آغا سید فلان کے لیے گھر میں ایسا آپ کے کہیں ایک درخت ہے مثال کے طور پر، یا ندرو کی کھیت ہے، تو فلاں آقا صاحب کے لیے میں نے یہ وقف کی، جیسے عام طور پر پہلے ہوا کرتا تھا. اب ایسا ہے کہ جب وہ مر جائے گا، کیا اس کے بچے اسے لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے. کوئی شخص مال موقوفہ املاک میں سے وراثت نہیں پائے گا. جس کے لیے وقف تھا بس اسی کے لیے ہے. ایسی صورت میں پھر آ جاتا ہے کام حاکم شرع کا. جناب ایسا ہو گیا تو اب اس مال کا کیا کریں گے؟ حاکم شرع کو اختیار ہے کہ وہ اس میں کسی دوسرے کام میں لگائے گا،
مگر موروثی طور پر اسے آگے نہیں لیا جا سکتا. یہ ہیں 3 خاص باتیں واقف کی. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ واقف کے کیا شرائط ہیں. جو واقف کرنے والا ہے اس کی کیا کوئی شرائط ہے؟ وہی شرائط جو ہمارے پاس تھے. بالغ ہے، عاقل ہے، اپنے ارادے سے وقف کرے اور ممنوع تصرف نہ ہو. یہ 4 شرائط یہاں بھی ہیں جیسے یہاں ہیں. اب ہم نے کہا تھا کہ مال موقوفہ جو ہے اسے بیچا نہیں جا سکتا. کہتے ہیں 2 صورتوں میں مال موقوفہ کو بیچا جا سکتا ہے. نمبر 1، اگر وقف کا مال، آپ نے مثال کے طور پر قالین وقف کی مسجد کے لیے، اگر یہ مال اتنا خراب ہو جائے کہ موقوفہ استعمال اس سے ممکن نہیں ہے. آپ نے مسجد میں ڈالنے کے لیے وقف کیا، اب یہ اتنا گس پٹ گیا کہ اب اس پہ آدمی کھڑا ہو کے نماز پڑھ ہی نہیں سکتا. اس قالین پہ نماز پڑھی نہیں جا سکتی. یعنی جس کام کے لیے وقف کیا گیا تھا وہ کام اسے نہیں لیا جا سکتا ہے. ایسی صورت میں اس چیز کو بیچا جا سکتا ہے. لیکن بایا سے جو یعنی بیچنے سے جو پیسہ ملے گا، واقف کی جو نیت تھی اس نیت کے نزدیک ترین جو کام ہوگا اس میں استعمال ہوگا، کسی اور کام میں استعمال نہیں ہوگا. اب یہ قالین جو تھی یہ لازم ہوا کہ اس کو بیچا جائے، ورنہ ضائع تو ہو چکا ہے. یعنی استعمال اس سے نہیں لیا جا سکتا، مگر لیکن پیسہ اسے حاصل ہو سکتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے. تو اس سے جو پیسہ ملے گا، نزدیک ترین کام یہ ہے کہ قالین کے بدلے کوئی اور چیز خریدی جائے جو کہ اسی مسجد میں ڈالنے کے لیے فرش کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہے. آپ سمجھ گئے کہ مثال کے طور پر ڈیوریٹ ہے، ڈریجٹ ہے، کوئی اور چیز ہے، فرش کے طور پر ہم لیں گے تو ایسا ہو سکتا ہے، کسی اور کام میں نہیں لگایا جا سکتا. دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ جن لوگوں کے لیے مال وقف کیا گیا تھا، مثال کے طور پر طلباء کے لیے وقف کیا گیا تھا، مدرسے کے لیے وقف کیا گیا تھا، تو مدرسے میں جو بچے ہیں جن کے لیے وقف کیا گیا، اگر ان کے درمیان اتنا اختلاف پیدا ہو جائے، کبھی اختلاف پیدا ہوتا ہے، انسانوں میں اختلاف لازم ہے، کبھی ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی ہو ہی جاتا ہے. اگر اتنا یعنی اختلاف ہو جائے کہ جو مال موقوفہ ہے اس کے بیچنے سے ہی ضائع ہونے سے اسے بچایا جا سکتا ہے، ورنہ وہ بچے گا نہیں ضائع ہونے سے، کیونکہ اختلاف اتنا ہے کہ اس کو استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا ہے. ایک پارٹی کہتی ہے نہیں، دوسری پارٹی کہتی ہے ہاں، تو اب اختلاف ہے لہٰذا اسے استعمال نہیں کیا جا سکتا. ایسے پڑا ہے صدیوں سالوں اور وہ خراب ہو جائے، تو ایسی صورت میں جب ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں اختلاف کی وجہ سے ایسی صورت میں اسے بیچا جا سکتا ہے. یہ رہے کل مسائل جو اوقاف کے ہیں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کوئی اوقاف کے مسائل ایسا ہے کہ باطل ہے وقف کرنا؟ کہتے ہیں باطل بھی ہو جاتا ہے وقف کرنا کچھ صورتوں میں، 2-3 صورتوں میں. نمبر 1، آپ نے مال موقوفہ کو معین کر لیا. آپ کہتے ہیں میں یہ چیز وقف کروں گا، دل میں سمجھتے ہیں یہ چیز معین ہو گئی، کون سی چیز ہے، لیکن ابھی آپ نے زبان سے ادا نہیں کیا کہ میں یہ چیز فلاں کام کے لیے وقف کر رہا ہوں. تو اگر ایسی صورت میں آپ نادم ہو جائیں گے. ابھی بولا نہیں زبان سے اور نادم ہو گئے، نادم یعنی شرمندہ ہو گئے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، نہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط کا بات ہے. یا یہ کہ ایسا کرنے سے پہلے واقف جو ہے وہ مر ہی جائے. زندگی کا کیا بھروسہ، آدمی کبھی بھی مر سکتا ہے. آپ نے معین کیا مال، لیکن ابھی زیغہ نہیں پڑا، ابھی آپ نے زبان سے ادا نہیں کیا جملہ میں یہ چیز وقف کرتا ہوں اس کام کے لیے، تو اسی میں اثنا میں وہ آدمی مر گیا، تو وقف نہیں ہے، ایسا وقف باطل ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اگر مال ایسے افراد کے لیے وقف کر دے، آپ کہتے ہیں میں یہ چیز وقف کرتا ہوں، یہ مکان وقف کرتا ہوں، فلاں چیز وقف کرتا ہوں، اتنا روپیہ وقف کرتا ہوں، کن کے لیے؟ جو کہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے.
آپ کہتے ہیں اگلی نسل جو میری ہوگی اس کے لیے میں یہ پیدا کرتا ہوں، یہ وقف کرتا ہوں، یہ چیز وقف کر رہے ہیں، لیکن کن کے لیے؟ وہ ابھی پیدا نہیں ہو گئے آغا صاحب کے جو بچے پیدا ہوں گے تو ان کے لیے میں وقف کرتا ہوں اس مکان کو، وہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوتا، وقف کیا کریں گے؟ تو ایسا وقف بھی باطل ہے۔ نمبر 3، آپ کہیں گے کہ اس مکان کا فلاں کمرہ یا اس مکان کا فلاں طبق، پہلا طبق، دوسرا طبق، تیسرا طبق، کوئی بھی طبق میں اپنے لیے وقف کرتا ہوں، یہ میں اپنے لیے وقف کرتا ہوں، تو ایسا وقف بھی درست نہیں، کیونکہ یہ مال تو آپ کا ہے ہی، تو وقف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ کہیں گے وقف کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے آپ کی نیت میں فطور ہے، آپ کہتے ہیں میرے بچے اسے فائدہ نہ اٹھائیں، تو گویا یہ اصول کے خلاف ہے، لہذا ایسا وقف بھی باطل ہے۔ اب چند ایک باتیں نوٹ کرنے کی۔ نمبر 1، اگر کبھی فرش وقف کیا جائے مثال کے طور امام بار کے لیے، اسے مسجد میں نہیں لیا جا سکتا ہے، چاہے وہ مسجد حاجت مند بھی ہو اور نزدیک بھی ہو امام باڑے کے، اس میں نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ وقف کی نیت ہے کہ امام باڑے کے لیے، تو اس کو تبدیل کر کے مسجد میں لے جانا یہ درست نہیں ہے، ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ کون سے موقوفہ اشیاء ہیں، موقوفہ چیزیں ہیں، موقوفہ مال ہے جن کا اختیار، جن کے بارے میں رد و بدل کرنے کا یا کوئی کسی طرح کا بھی اختیار صرف حاکم شرع کو ہے، وہ کون سی باتیں ہیں؟ نمبر 1، اگر فقراء یا سادات کے لیے، فقراء کے لیے یا سادات کے لیے، یہ مسافروں کے لیے میں ایک سرائے بناتا ہوں مثال کے طور پر، وقف کیا جائے، لیکن متولی مقرر نہ ہو، آپ نے متولی مقرر نہیں کیا، لوگوں نے وقف کیا مل جل کے، لیکن متولی کو مقرر کیا ہی نہیں، ایسی صورت میں جب ایسا نہ ہو تو حاکم شرع بن جاتا ہے اس کا متولی، اور پھر اسی کے اختیار سے جو کچھ کرنا ہوگا اس میں کیا جا سکتا ہے، کسی کے کہنے سے نہیں ہو سکتا، یعنی جہاں معین نہ ہو متولی کون ہے۔ نمبر 2، اگر ایسا ہو کہ واقف نے متولی تو مقرر نہیں کیا، لیکن وقف کی زبان یہ ہے کہ ہر اگلی نسل پچھلی نسل کے بعد مستفید ہوگی، اگلی نسل پچھلی نسل کے بعد مستفید ہوگی، تو اگلی نسلیں بھی ہے نہیں، ایسی صورت میں بھی حاکم شرع کو اختیار ہے کہ وہ اس بارے میں کیا حکم دیتا ہے۔ نمبر 3، اگر کوئی جائیداد مسجد کے لیے یا مرمت کے سلسلے میں وقف کی جائے، مسجد کے لیے مرمت کے سلسلے میں وقف کی جائے، لیکن متولی معین نہ ہو، ایسی صورت میں بھی حاکم شرع اس بارے میں مختار ہے کہ وہ اس کام کا کیا کرتا ہے۔ ٹائم کیا ختم ہو گیا؟ تو اس کا مطلب یہ لکھا نہیں جا سکتا ہے نا؟ تو چلیے زبانی ہم نے کہا، جب اگلا درس ہوگا اس میں یہ سب کچھ لکھیں گے، تو گویا یہ 132 کے علاوہ 133واں درس ہوگا جو لکھیں گے، ہاں صرف لکھنا۔ الحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا۔